آج کل مسلمان جو اسلام سے کنارہ کش ہو رہے ہیں یعنی مرتد، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ذہن کیوں بٹ رہے ہیں؟ وہ کنفیوزڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ جبکہ اسلام کو سمجھنا نہایت آسان ہے، مگر وہ فتنے کون سے ہیں جن کے ذریعے یہ نظریے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فتنے بتائے ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ مال، آپ نے فرمایا تھا فوالذی نفسی بیدی فواللہ للفقر اخشی علیکم، اے میرے صحابہ فقیری کا مجھے تمہارے اوپر کوئی ڈر نہیں، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تمہارے اوپر بڑی ہو جائے گی، فتنافسوها، اور تم اس کی لالچ میں لگ جاؤ گے۔ مال کی ہوس، مال کی لالچ اور مال کا مل جانا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری انسانیت گمراہی میں جا رہی۔ اور دوسرا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے اوپر سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دو فتنے، مال اور عورت، یہ دو بڑے فتنے ہیں، اور ان کے ذرائع اصل میں آج کل یہ پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا یہ ذریعہ ہے اس کو پھیلانے کا۔ پہلے کوئی کسی کا گھر جاتا، کسی کے علاقے میں جاتا، دیکھتا، ملتا، بات ہوتی، تو آج یہ آسان ہو چکا ہے اس ذریعے سے۔ تو یہ دو باتیں بہت زیادہ انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتی۔ دین کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، لیکن عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک ہے دین کو سمجھنا، آج ان مسلمانوں کو پتہ ہے سچ بولنا چاہیے، سمجھتے آ گئی، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بڑا ہی آسان ہو، اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا اجماع اور قیاس ایک ہی چیز میں ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو قیاس کیا ہو اور اس پر اجماع بھی ہو تو دونوں اصطلاحیں اس پر بولی جا سکتی ہیں؟ کیا ان میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ فرق تو ہے۔ اجماع کا معنی ہے اکٹھا ہونا، تو وہ کسی اجتہادی بات کے اوپر بھی سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ناممکن بات نہیں۔ قیاس کا مطلب یہ ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا۔ مثال، قرآن و حدیث میں شراب کی حرمت کا ذکر موجود ہے، نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب یہ جو چرس ہے یا فیم ہے، اس کا لفظ قرآن و حدیث میں کہ چرس کا لفظ ہو کے حرام ہے، پاؤڈر کا لفظ ہو کے وہ کیا ہے، یہ موجود۔ اب چرس کو، پاؤڈر کو وہ شراب پر اور نشہ آور چیزوں پر کیا کیا گیا؟ قیاس، یہ ہوگا قیاس۔ اور ساری امت اس پر اتفاق کرتی ہے، جی ہاں چرس حرام ہے اور پاؤڈر پینا حرام ہے، افیون کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ اجماع۔ یہ قیاس کے اوپر کیا ہو گیا؟ اجماع۔ قیاس ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا، اور اگر سارے ہی اس کے اوپر متفق ہوں کہ صحیح ملایا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اجماع ہو جائے گا۔ یہ ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے ترجمہ سن لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو حضور علیہ السلام کو اس طرح نہ بلاؤ۔ اس کے دو مطلب ہیں۔
ایک یہ ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کو دور سے آواز دے دیتے ہو نا، احمد بات سننا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دور سے آواز دے کر نہیں بولا۔ ایک ہے نام لے کر ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، شاہد بات سنو، حضور کو نام لے کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں پکارنا، حضور کو القاب سے پکارو، ابو القاسم، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہہ کے پکارو، نام لے کر نہ پکارو، اور دور سے آوازیں دے کر جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نہ بلاؤ، یہ مطلب ہے۔ جماعت اور طائفہ میں کیا فرق؟ طائفہ عموماً چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں، کبھی کبھی یہ بڑے جماعت پر بھی بولا جاتا ہے، عموماً یہ طائفہ چھوٹے گروہ پر اور جماعت ایک بڑے گروپ پر بولے، کبھی کبھی یہ دونوں ایک معنی میں بھی آتے ہیں۔ نیز عربی زبان کی وسعت سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان کی وسعت سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے مختلف استعمال ہوتے ہیں، مختلف معانی ہوتے ہیں، اور ایک ہے کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ موجود ہے۔ عربی زبان میں ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ موجود ہے، ہر حصے کے لیے، ہر معاملے کے لیے الگ الگ۔ آپ کہتے ہیں آسمان پھٹا، اب پھٹنے کے لیے ہمارے ہاں زبان میں ایک ہی لفظ ہے، کیا ہے یہ چیز؟ کیا ہو گئی؟ پھٹ گئی۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ آسمان۔ اب قرآن مجید میں دو آئے ہیں، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ اذا السماء انفطرت کا معنی کیا ہے؟ جب آسمان، تو اذا السماء انشقت کا معنی کیا ہے؟ تو فرق کیا ہو؟ ہم نے تو ترجمہ دونوں کا ایک کر دیا، اور عربی میں لفظ کیا ہیں؟ دو ہیں۔ ہم نے ترجمہ عموماً جہاں بھی پڑھیں گے تو کتنے ترجمے کریں گے؟ اذا السماء انشقت کا معنی بھی جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت کا معنی بھی جب آسمان۔ تو فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ انفطار کہتے ہیں کسی چیز کا لمبائی میں پھٹنا، اور انشقاق کہتے ہیں کسی چیز کا مختلف جگہوں سے پھٹنا۔ اب عربی میں یہ دو کیفیات کے لیے الگ الگ لفظ ہیں، اور اردو میں اس کے لیے کوئی الگ الگ لفظ ہے۔ الگ الگ جگہ سے پھٹے تو پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ پھٹنا۔ اور لمبائی میں جیسے کوئی تریڑ آتی ہے اور پھر چیز پھٹ جاتی ہے، اس کے لیے بھی اردو میں کیا ہے؟ اردو کے اندر پھٹنے کے لیے لفظ ایک ہے، اور عربی میں قرآن مجید میں کیا استعمال ہوئے ہیں؟ دو۔ یہ عربی زبان کی کیا ہے؟ وسعت۔ لمبائی میں پھٹنے کے لیے الگ لفظ ہے، مختلف جگہوں سے پھٹنے کے لیے الگ لفظ ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں قرآن عربی زبان میں ایک لفظ ہے استوا۔ استوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مستوی مطلب ہے بلند ہونا۔ اب استوا لفظ، اس کے ساتھ اگر الا آ گیا تو اس کا معنی اور ہو جائے گا، الا آ گیا تو اس کا معنی اور ہو جائے گا۔ ثم استوى الى السماء، الا اس کا معنی ہے پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی چڑھ گیا، بلند ہوا۔ اب استوا لفظ ایک ہے، الا کے ساتھ آ جائے ترجمہ اور ہو گیا، الا کے ساتھ آ جائے ترجمہ۔ یہ کیا ہے؟ عربی زبان کی وسعت ہے۔ اس کی 20 مثالیں ہیں، ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں۔ عام بندے کے لیے جو پڑھا نہیں ہے، بدعت کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ اور علاقہ غیر میں رہتا ہو تو وہ دیکھ لے نا، جو چیز ساری دنیا میں اتفاقی ہے وہ الحمدللہ سنت ہوتی ہے، اور جو ادھر الگ طریقے سے، ادھر الگ طریقے سے، ادھر الگ طریقے سے، ادھر الگ طریقے سے، ہر علاقے کی بدعت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے، پڑھنا تو پڑے گا، سیکھنا تو پڑے گا۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، آج ہمارے علاقے میں ہر کوئی مسکین بنا ہوا ہے، تو مسکین کی اصل تعریف کر دیں۔ شکریہ۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس
کچھ نہ کچھ کھانے کو ہے لیکن اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یعنی کماتا ہے، لاتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی جو جائز ضروریات ہیں وہ پوری. مثلا ایک آدمی 20,000 روپیہ کما رہا ہے، اس کے 2-3 بچے بھی ہیں، کرائے کا مکان بھی ہے، بچے سکول بھی جاتے ہیں، اور اب 20,000 کے ساتھ اس کا گزارا کرنا کیا ہو جائے گا؟ وہ کرایہ دے 8-10 ہزار روپیہ، بچوں کی سکول کی فیسیں دے، یا ان کی اکیڈمی کی فیسیں دے، یا ان کے کھانے پینے کا کرے، بجلی کے بل دے، پانی کے بل، گیس کے بل، مہمانوں کا معاملہ. یعنی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کے جائز اخراجات جو لازمی اخراجات ہیں وہ بھی پورے. ایک ہے خواہشیں تو پھر کسی کی بھی پوری، لیکن جائز اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. یہ مسکین ہے بھائی، یہ نہیں کہ سارے مسکین بنے ہیں، اکثر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسکین ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن جائز ضروریات بھی صحیح طور پر پوری، تو وہ مسکین ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کیا روزے کی حالت میں بوس و کنار بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس 2 قسم کے سوال آئے تھے. ایک بڑی عمر کا تھا جس کو اپنے آپ پر کنٹرول اختیار تھا، آپ نے اس کو اجازت دی. نوجوان نے آ کر پوچھا، آپ نے اجازت نہیں دی. اس کا مطلب جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے، جو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے. جو بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط کہتا ہو، کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے میں امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. کیا عالم کی فضیلت زیادہ ہے یا حافظ کی؟ عالم کی فضیلت حافظ سے زیادہ ہے. روافظ کی طرف سے صحیح بخاری پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں رکھیں گے. اس کی وضاحت فرما دیں. یہ اصل میں روافظ کی طرف سے نہیں ہے، یہ منکر حدیث کی طرف سے ہے. ہاں کسی رافضی نے بھی انکار حدیث ساتھ اپنا لیا ہو تو الگ بات ہے، ویسے یہ منکرین حدیث کا اعتراض ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، اور پھر وہاں سے وہ سارے جن کو نکالنا ہے نکال لیں گے. تو اب جہنم جو ہے وہ بری نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پہ رکھیں گے اور وہ سمٹ جائے گی اور وہ کہے گی بس بس بس. تو دیکھو جی حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں کہاں رکھیں گے؟ جہنم میں. لہذا یہ تو ہو گئی توہین. اصل میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح کا سمجھیں گے تو پھر تو واقعتاً توہین ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق سمجھیں گے تو پھر یہ توہین نہیں ہے. آگ ہمارے لیے گرم ہے نا، اور ہم آگ کو برداشت نہیں کر پاتے نا، ہمارے لیے عذاب ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ کوئی گرمی ہے اور نہ کوئی سردی ہے، نہ کوئی جلانے والی چیز ہے اور نہ کوئی ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو ہمارے لیے ہیں. ہمارے لیے تو اوپر جائیں آکسیجن ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی بات نہیں ہے نا. ہمیں نہانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، ہمیں سردی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں، تو یہ جب چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ توہین ہو گئی، ایسے ہو گیا، لو جی آگ میں اللہ تعالیٰ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں اس حیثیت سے ہیں ہی نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جہنم کو سمیٹنے کے لیے ایسا کریں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا. ولیمہ جس کی بارات میں باجا وغیرہ بجایا گیا ہو، اس دعوت ولیمہ کو قبول کر لینا چاہیے؟ جی ہاں، دعوت ولیمہ کو قبول کرنا چاہیے اور جا کر ان کو سمجھانا چاہیے. اور چونکہ دعوت ولیمہ میں ایسا کام نہیں ہو رہا، اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. ہاں جی، وہ الگ سوال ہوگا کہ اگر ولیمے کے والے دن بھی حال کے اندر میوزک لگا ہو، گانے چل رہے ہوں، تو کیا وہاں جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے.
لیکن اگر کسی نے شادی کے اندر گانا باجے گائے اور ولیمے میں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کیا وہاں جا سکتے ہیں؟ جی ہاں جا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے عرض کیا تھا کہ ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، چاہے وہ سحری کا ہو یا افطاری کا، لیکن اس حدیث میں ایک وقت کا ذکر کہاں ہے؟ میرے علم کے مطابق دونوں وقت کا کھانا ہے، برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ جی جو آپ کے علم میں ہے وہ اگر مل جائے نا کہ دونوں وقت کا ہے تو آپ بھی مجھے وہ وضاحت فرما دیں کہ دونوں ٹائم کا ہے۔ میرے خیال سے حدیث میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، آپ اس سے اگر دو نکالیں گے تو یہاں سے تو نکلے گا ایک مسکین کو ساری زندگی کھانا کھلانا۔ یہاں تعداد نہیں بتائی گئی، نہ ایک ہے، نہ دو ہے، نہ تین ہے، نہ پانچ ہے، نہ 10 ہے، نہ ساری زندگی کا ہے۔ تو جب کہا نا انہوں روٹی کھوا تو وہ ایک مرتبہ ہی مراد ہوتا ہے، جب تک اس کی آگے تفصیل نہ دے۔ آپ کھانا کھلاؤ اس کو، کہتا ہوں یار یہ مہمان آیا اس کو کھانا کھلا، کتنے دن کھانا کھلانا ہے؟ اب کہا ہے تو کھانا کھلا دو بس، ہر مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب کتنے ٹائم کا ہے جو کہے گا وہ اس کی دلیل دے گا۔ اگر آپ یہاں سے دو نکال لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں تو دو کے لیے بھی تو کوئی لفظ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ چار کے لیے بھی اگر آدمی کوئی مثال یہاں کوئی سمجھ لے اس سے مراد ہے 1 مہینہ کھانا کھلانا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ یہاں مہینے کی بات کہاں ہے؟ تو جب مہینے کی نہیں ہے تو 2 ٹائم کی بھی نہیں ہے، تو پھر ایک ٹائم ہم نے کیسے نکالا؟ وہ لفظ ہی ہے۔ جب کہا جاتا ہے اس کو کھانا کھلاؤ تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی خود بخود یہی ہوتا ہے ایک مرتبہ کھانا۔ واللہ عالم بالصواب۔ کیا اختلافی مسائل عام بندے کے لیے ذکر کرنا ٹھیک ہے؟ اختلافی مسائل اگر عام بندہ سن کر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو سنانے چاہیے، لیکن اگر وہ سن کر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بدعت کی وجہ سے کفر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بدعت مفسقہ بھی ہوتی ہے اور بدعت مکفرہ بھی ہوتی ہے۔ بدعت کا معنی نئی چیز، نئی چیز اگر عقیدے کے اندر آ جائے تو کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر اعمال میں آ جائے تو بندہ فسق تک پہنچتا ہے۔ کیا معمولی بدعتوں میں ملوث ہونے والا بھی سزا کا مستحق ہوگا؟ جی ہاں، کل محدثات بدعہ، معمولی ہو یا بڑی ہو، وہ تو تقریباً ہر کوئی ہی ہے۔ نہیں بھائی جان، آپ کو پھر بدعت کا پتہ نہیں ہے کہ سارے بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علم کے مطابق ہمارے یہاں کوئی بدعت نہیں ہے۔ آپ نشاندہی کریں، ہم انشاءاللہ اس کی یا وضاحت کریں گے یا اس کی اصلاح کریں گے۔ کوئی بدعت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ یہ کہنا کہ معمولی بدعت ہوتی سنگین ہے، اور یہ کہنا کہ تقریباً ہر کوئی اس میں ملوث ہے، الحمدللہ ایسا کوئی نہیں۔ ہم پوری کوشش کے ساتھ بدعات سے اجتناب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ہماری رہنمائی کریں تو ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ ایمان کے کتنے اجزاء ہیں؟ ایمان کے 3 اجزاء ہیں: اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار، دل میں تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ روز آخرت کا انکار کرنے والوں کی رہنمائی آسان ہے یا روز آخرت کو ماننے والوں کی جو کافر ہیں؟ بھئی دونوں کی بڑی مشکل ہے۔ اصل میں بندے کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ کافر ہے لیکن اس میں تھوڑی سی خیر موجود ہے تو وہ جلدی سمجھ آتا ہے۔ ایک کافر ہے خیر نہیں ہے وہ بالکل نہیں مانتا۔ اب بعض افراد کو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعوت دی، فوراً کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اور ابو جہل اینڈ کمپنی کو ساری زندگی دی لیکن نہیں ہوئے۔ اسی طرح بعض ماننے والے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایک مرتبہ قرآن کی آیت سناؤ مان جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو یہ بندے کا فرق ہوتا ہے دونوں مشکل۔ مفتی صاحب کیا عشاء کی 17 رکعت ثابت ہے؟ اور اگر کوئی نفلی نماز کے طور پر ثواب کی نیت سے 17 پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ 17 رکعت کو مسنون کہنا ثابت نہیں۔ ویسے کوئی نوافل کے طور پر جتنے مرضی پڑھے وہ 17 تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کو 17 رکعت کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں نوافل پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو وطر ہے نا،
یہ عشاء کی نماز کا حصہ تو پھر تاک کنج ہو گیا. وطر تو عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے, وطر تو تہجد کی نماز کا حصہ ہے. تو یہ کہنا کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں, وہ 16 ہو سکتی ہیں عشاء کے ساتھ نفل وغیرہ ملا کر, 18 ہو سکتی ہیں, 17 جو ہیں وہ عشاء کے ساتھ نہیں ہو سکتی.